آپ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ مفتی خیر و صاحب عافیت سے عمر ہوں گی۔ مبارک ہو آپ کو۔ مفتی صاحب جی جزاکم اللہ احسن الجزاء، بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے آپ لوگوں کو بہت یاد کیا پورے عمرے میں، میں نے یہ کوشش کی کہ ایک آدھ کلاس تو وہاں سے ہو جائے، اور لیکن کیا کریں، وہاں کا نیٹ بڑا خراب تھا، نیٹ بہت پرابلم والا تھا مکے میں خاص طور پر، اور مدینے میں تو میں صرف 1.5 دن رہا تو اتنا موقع نہیں مل پایا مجھے، لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ وہاں سے میں ایک کلاس آپ لوگوں کی لوں، لیکن جب یہ خواہش پوری نہیں ہو پائی تو پھر میں نے کچھ اور طریقہ اپنایا کہ جب میں دعا کر کے فارغ ہوا تو میں نے سوچا کہ چلو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کر لی جاتی ہے اور وہ ریکارڈ بھی کر لی جائے۔ تو وہ دعا آپ لوگوں نے مجھے امیدیں دیکھی ہوگی کہ خانہ کعبہ کے سامنے میں نے وہ خانہ کعبہ کو ریکارڈ کیا، اور وہاں پر جو میرے دل میں آیا، جو میری زبان پر آیا دعا کے طور پر، وہ بھی میں نے اس کے ساتھ ریکارڈ کیا۔ بہرحال عمرے کا سفر بہت اچھا تھا، اور یہاں عمرے سے واپس آنے کے بعد جو متعلقین ہیں، دوست اور احباب ہیں، سب کو الحمدللہ کھجور اور زمزم دیا گیا۔ بس جو سب سے قریب ہیں ہمارے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بوائز اینڈ گرلز، وہی اس نعمت سے رہ گئے تھے، تو ان کے لیے میں نے فوٹو کلک کیا تھا، اور وہ فوٹو آپ کے گروپ پر بھی شیئر کیا تھا۔ تو سب نے کھجور پانی لے لیا؟ جی لے لیا سب نے کھجور پانی؟ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ ذائقہ تھوڑی مل جائے گا جی اس میں، کوئی ذائقہ تھوڑی مل جائے گا۔ اب ذائقہ ملے نہ ملے، لیکن کیا کریں، جب دور ہوتے ہیں تو اسی طرح سے کام چلانا پڑتا ہے نا، دور ہوتے ہیں تو آپ نے گاؤں میں ہم لوگ کو یاد رکھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ آپ سب کے لیے میں نے دعا کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب میں یہ کہوں گا کہ اللہ اس گروپ کی، اس بیچ کی گرلز نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، تو ظاہر ہے اللہ تو جانتا ہے کہ اس بیچ میں کون کون ہے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو آپ سب کی طرف سے میں نے صلاۃ و سلام بھی پیش کیا حضور کی خدمت میں، اور آپ لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر دعا بھی مانگی تھی، اور وہ دعا میں نے ریکارڈ بھی کی تھی۔ جی بہرحال شکریہ۔ ہاں جی، تو جزاک آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں سب لوگ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے سب۔ جو مون ورت رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ بول لیں تو اچھا رہے گا، جو مون ورت رکھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ بول لیں تو اچھا ہے۔ ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں آپ لوگ؟ بہت قیمتی ویڈیوز ہیں جو اپلوڈ ہونے والی ہیں ابھی، اور جو اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آپ سب دیکھیے ہم نے تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے لوگ نارمل عمرے پر جاتے ہیں ویسا یہ عمرہ بالکل بھی نہیں تھا۔ یہ بہت اسپیشل عمرہ تھا، اور اتنا زیادہ اسپیشل تھا کہ مجھے خود بھی امید نہیں تھی کہ یہ اتنا اسپیشل ہے۔ یہ تو مجھے وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ جو لوگ مجھے بلا رہے تھے، ان کا کیا ارادہ تھا۔ 5 دن ایسے تھے کہ شاید 5 سال اور 10 سال میں بھی آدمی ان ساری چیزوں کو کور نہیں کر سکتا جو 5 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کور کروایا۔ اگر ٹوٹل میں کاؤنٹنگ کروں اور اس کو آپ کو بتانا شروع کروں تو شاید مجھے مہینوں لگ جائیں گے اس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے میں۔ اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے میرا نکلنا ہوتا تھا ہم سارے لوگوں کا، جس میں مفتی آصف صاحب بھی تھے، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ لوگوں کی کلاس لیا کریں گے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نکلتے تھے، اور رات کے 11-12 بجے ہم ہوٹل پہنچتے تھے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج ہمیں کہاں رکنا ہے۔ یہاں سے آپ سمجھ لو کہ یہاں سے سعودی عرب کی جو دوری ہے انڈیا سے، وہ 3500 کلومیٹر ہے۔ 3500 کلومیٹر یہاں سے ہے جب ہم فلائٹ سے جاتے ہیں۔ اتنا میں نے سفر مکے سے مدینہ تک کے بیچ کے ایریوں میں کیا ہے زیارت کے لیے، 3500 کلومیٹر۔ تو بہرحال بہت تھکان والا بھی سفر تھا، لیکن جوش تھا اور جذبہ تھا، جس کی وجہ سے بعض ویڈیوز تو آپ کو میری کار کی ہیڈ لائٹ کے سامنے دیکھنے کو ملیں گی، کیونکہ اندھیرا تھا اور اس جگہ پر ہم پہنچے۔ اب دن تو ہے نہیں ہے، ریکارڈ کیا کریں؟ تو اس جگہ کو ہم نے دیکھا، اور میں بولتا تھا ڈرائیور سے، بھائی لائٹ اس کی تھوڑی سی تیز کر دو۔ جب وہ لائٹ تیز ہو جاتی تھی پھر اس کے سامنے میں ویڈیو بناتا تھا اور اس جگہ کو قید کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ملیں گی انشاءاللہ ویڈیوز، ابھی تو 4-6 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں،
تقریباً 60 جگہ ہیں جن کی زیارتیں ہم نے سفر میں کی ہے، اور الحمدللہ 10 دن کا یہ عمرہ ضرور تھا، لیکن 10 دن میں وہ اللہ تعالیٰ نے جگہ دکھوائی جو لوگ 10 سالوں میں نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت اسپیشل یہ سفر رہا۔ جو لوگ مون ورت رکھے ہوئے وہ بھی اگر سلام دعا کر لیں تو بہت اچھا رہے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کھجور پانی مل گیا آپ کو؟ السلام علیکم۔ مل گیا؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کھجور پانی مل گیا ہے سب کو؟ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ جی مل گیا ہے۔ مل گیا، شکریہ۔ جی بہت اچھی بات۔ اب دیکھو ایک نے کہا کہ بھائی فوٹو میں کیا مزہ ہے، بھائی اگر تمہیں ذائقہ بھی، اب تمہیں فوٹو کے ساتھ ساتھ ذائقہ بھی لینا ہے اور ریئل والا زمزم بھی پینا ہے، تو یا تو فیروز آباد آپ کو آنا پڑے گا یا پھر آپ کو بلانا پڑے گا۔ دونوں میں سے ایک کام کر لو آپ، تو آپ کو اوریجنل بھی مل جائے گا۔ ویسے کوئی بات نہیں، آپ لوگ جو شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے بچوں کے عقیقے میں بلائیں گی تو آ جائیں گے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو اپنے نکاح میں بلائیں گی تو آ جائیں گے۔ امید ہے کہ سب سے ملاقات تو انشاءاللہ ضرور ہو ہی جائے گی۔ مفتی صاحب یہ تو میں نے مذاق میں کہہ جی دیا۔ انشاءاللہ۔ تو میں بھی تو مذاق میں بول رہا ہوں، میں کون سا سچ میں آپ کو بلا رہا ہوں فیروز آباد۔ میں بھی مذاق کسی میں ایک بہن، کوئی ایک بہن جوائن نہیں ہو پا رہی ہے، گروپ پہ میسج آ رہے ہیں۔ اچھا جوائن نہیں ہو پا رہی ہیں، رک جاؤ۔ جی ان کے میسج آ رہے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ۔ اور بتائیں آپ لوگوں کی کلاسز ہوئی تھی ان 15 دنوں میں؟ جی مفتی صاحب ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ پر مفتی صاحب ایک بات کہنی ہے مجھے۔ ہاں کہیے۔ جی مجھے یہ کہنا ہے، گئے تھے آپ کے جانے کے بعد کلاسز ہوئی، اس کے بعد ہماری امی کی اتنی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ، اور ابھی بھی طبیعت خراب ہے، تو ہم کلاسز نہ یاد کر پا رہے ہیں، لکھ بھی بڑی مشکل سے پاتی ہوں میں، اور کلاس لے بھی بڑی مشکل سے پاتی ہوں، تو بہت دقت آ رہی ہے، اور طبیعت ٹھیک ہونے میں نہیں آ رہی ان کی، بڑے پریشان ہو گئے ہم سب لوگ۔ سبھی دیکھو اس میں تو لنک وغیرہ سب شیئر کر دیا گیا ہے، پاس کوڈ آئی ڈی وائی ڈی سب شیئر کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی جوائن نہیں ہو پا رہا ہے تو پتہ نہیں کیوں۔ دیکھو سبھی لوگ پہلے تو شاید کون بول رہا تھا ابھی؟ سعدیہ؟ میں فرحین۔ بھائی سبھی لوگ فرحین کی والدہ کے لیے دعا کریں کہ اور اللہ انہیں تعالیٰ۔ طبیعت بھی ایسی ہے کہ سانس اٹک جاتی ہے کھانسی سے۔ جی انہیں نے پہلے ہی بتایا تھا۔ سبھی لوگ دعا کریں کہ اور اللہ اس سے تعالیٰ ان مجھے کی۔ اس سے زیادہ نماز میں دعا بھی کری تھی ان کے لیے۔ جی مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو پہلے پتا تھا تو ہم لوگوں نے دعا کری ہے۔ نماز میں اور دعا کریں بھائی کری ان کی والدہ کے جی لیے دعا کریں خاص طور پہ، ہے نا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ دیکھو دعا کرو اللہ سے، پریشان ہو گئی زندگی میں ہاں پریشانیاں کلاس آتی ہیں، ان پریشانیوں پر اللہ بڑا اجر دیتا ہے۔ اللہ سے آپ دعا کرو، ہم بھی دعا کریں گے، اور پھر بھی وہ کوئی پریشانی نہیں جا رہی ہے تو پھر بھی اللہ سے دعا کرتی رہو، صبر کا دامن بالکل مت چھوڑو، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ کی پریشانی اللہ ضرور دور کرے گا۔ اور کلاسز میں اگر کوئی دقت آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ریکارڈنگ آپ کو ملے گی بعد میں آپ سن لینا، ٹھیک ہے، جتنا موقع مل رہا ہے اتنا سن لو۔ مطلب یہ ہے نا کہ بالکل موقع نہیں مل پا رہا، پھر بھی میں رات کو جگ کے کیسے لکھ لیتی ہوں پر یاد نہیں کر پا رہی ہوں کوئی بالکل بھی، بات تو نہیں، مجھے چلو یہ کوئی بات ٹینشن ہو گئی کہ مطلب میں پھر آپ کو امتحان میں کیسے دوں گی، نہیں کوئی بات نہیں، اور پھر انشاءاللہ اتنی امی کی طبیعت ہو گئی ہے کہ اچھا۔ کوئی بات تو نہیں مجھے بس۔ یہ بھی پوچھنا ہے، جیسے ہم دوا کرا رہے ہیں، دوا بھی فائدہ نہیں کر رہی ہے، دعا بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، کم سے کم 1 مہینہ قریب ہو گیا، ہم لوگ اللہ بڑا کی مرضی ہے، پریشان ہو گئے کہ مطلب ابھی نہ بتاؤ دوا فائدہ کر رہی ہے، دیکھو یہ تو دوا اور دعا فائدہ نہ دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حالات ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کب ہے؟ صبر آدمی کب کرے گا؟ بات ذرا اچھے سے سوچو کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کب کرے گا آدمی؟ جب دعاؤں سے بھی کام نہیں ہو رہا ہو، دواؤں سے بھی کام نہیں ہو رہا ہو، تبھی تو صبر کرے گا، کام ہو جائے گا تو صبر کرنے کا موقع کہاں ملے گا؟ اسی لیے ہمت رکھو،
پیشنس رکھو, گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. زندگی انہی چیزوں کا نام ہے. آپ سوچو کہ زندگی ٹینشن فری ہو جائے, نہیں ہو سکتا. دیکھو بڑی بڑی بیماریاں, بڑے بڑے وبال, بڑے بڑے نقصانات صحابہ کو بھی جھیلنا پڑے. اس موقع پر ہمیں صبر کرنا ہے. دوا فائدہ نہیں دے رہی تو بہرحال دوا کراتے رہو, علاج کراتے رہو, اللہ سے دعا کرتے رہو. کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے, اور یہ ہم ٹائم اس لیے کنجڈن لگتا والا ہے, رہتے ہیں اور تو یہ ابھی ٹائم اس لیے مطلب لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعے ہمیں اونچا مقام دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, جی ساری ہم گرلس. نہیں, ہاں ہم ہاں, کنجڈن والا رہتے ہیں تو ابھی علی گڑھ دکھانے کے لیے آئے ہیں. اور بہت ان کی اچھی بات. ساری ٹینشن یہ ہے, جیسے سانس رک جاتی ہے تو اس میں ہم لوگ ایک دم گھبرا جاتے ہیں, سانس نہیں آتی ہے پلٹ کے. کوئی بات نہیں, بہت آپ زیادہ دوا پوری کرائیے, پوری علی گڑھ میں رات بہت جگنا اچھے پڑتا ہے. ڈاکٹر ہیں. ابھی تو علی گڑھ میں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, انشاءاللہ فائدہ جگنے ملے سے گا. بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی ہے. سر بھی ایسا گھومنے لگا ہے پوری پوری نہیں کوئی رات, نہ بات, ہماری امی سو پا رہی ہے نہ ہم سو پا صحیح رہے ہیں. بات ہے, بالکل میں سمجھ سکتا ہوں. دعا کروں گا بھائی, سبھی لوگ دعا کریں. ٹھیک ہے, پریشان مت. جی جی بھائی اور بھی گرلس جوائن ہوئی ہیں, وہ بھی جی. تو سلام میں کر لیں, یہ اور کہہ رہے مون ورت نہ رکھیں. السلام علیکم. زمزم مل گیا سب کو, جی کھجوریں مل السلام گئی, علیکم مفتی صاحب. کھجوریں مل گئی. ارے کھجوریں مل گئی کہ نہیں ملی؟ نئی جتنی بھی نئی لڑکیاں جوائن ہوئی ہیں وہ بتا دیں, شرمائے نہ. چلو کچھ تو بولنا ہی نہیں چاہتی ہیں. بہرحال خیر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوب خوش و خرم رکھے, اور اللہ تعالیٰ خوب آپ کو عافیت میں رکھے, ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, ہے نا. چلو کوئی بات نہیں, جب آپ لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کے عقیقے میں بلائیں گی, اور جو غیر شادی شدہ ہیں وہ نکاح میں بلائیں گی, جب انشاءاللہ زمزم اور کھجور آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گا, اوریجنل والا مفتی جو فوٹو صاحب, بھیجا گیا ہے. جی مفتی صاحب بولیے. جی, اگر مطلب کسی لڑکی کا مطلب نکاح ہو یا پھر ہم ہی میں سے کسی میں سے, تو بلائیں آئیں گے نا. کیا بول رہی ہیں؟ بول رہے ہیں ہم اسٹوڈینٹ میں کسی کا بھی شادی ہو, اور اگر آپ کو بلائیں تو نکاح میں آئیں گے نا. بتاؤ, آپ لوگ مجھ سے پڑھ رہی ہو, آپ مجھے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو نکاح مجھ سے ہی پڑھوانا چاہیے. غلط بات ہے کہ آپ لوگ مجھ سے سیکھو پڑھو مفتی اور مجھے. میں جب آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی نا, اور آپ ایک بار بولے تھے ویڈیو میں کہ میں بھی مطلب آپ یہ انہی مطلب 3 مہینے کا کورس جو کرا رہے تھے, تو ایک بہن نے بولی تھی کہ نہیں, آپ ہی بولے تھے کہ میں آپ لوگ کو نکاح بھی پڑھاؤں گا, اس طرح سے کچھ بولے تھے. تو میں بھی سوچی مطلب مفتی صاحب کو مطلب کورس کروں گی تو میں ان کو بولوں گی میری نکاح کا میں انہی سے مطلب پڑھاؤں میں گی. ویسے تو نکاح پڑھانے جاتا آئیے نہیں کہ ہوں, سال میں ایک مجھے آدھی نکاح پوچھنا میں ہی پڑھانے چاہیے. جاتا ہوں, لیکن اپنے اسٹوڈنٹ کا نکاح پڑھانے ضرور جاتا ہوں. تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں. جی بالکل تو آندھی طوفان سے لڑتے ٹھیک ہے ہوئے ہم مفتی صاحب, کبھی بھی دوسرے کونے پہ, آندھی طوفان سے لڑتے ہوئے دوسرے ملک کے کونے میں بھی پہنچ جائیں گے. میری خواہش ہے کہ آپ میرا نکاح پڑھوائیے. بالکل انشاءاللہ, بالکل. لیکن شرط ہماری یہ رہتی ہے کہ نکاح کے ہم پیسے نہیں ہماری لیتے, امی بلکہ نکاح کے پیسے دے کے آتے ہیں ہدیے کے طور پر متعلقین کو. تو یہ شرط یہ ہماری آپ نے قبول کر لیتا ہے کوئی, تو بہت اچھی بات ہے. السلام علیکم ہماری مفتی امی کی صاحب. خواہش تو یہ ہے. مفتی صاحب, آپ کی سبھی ہیلو. ویڈیوز میں نے دیکھی ہے یوٹیوب پہ, ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آپ نے ہم سب کے لیے دعا بھی بہت اچھی کی. جی جزاکم اللہ واحسن الجزا. اور بتائیے, کھجور پانی مل گیا آپ کو؟ میری امی کہتی ہیں ہاں 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 جی مل گیا. ہاں ہاں بتائیے, کیا کہتی ہیں آپ کی امی؟ ہماری امی کہتی ہیں کہ ہمارے لیے لڑکا آپ دیکھیں گے. او ہو, یہ تو بڑی ذمہ داری ہو جائے گی. یہی تو, اچھا وہ یہ چلو کوئی چاہتی بات ہے نہیں. کہ مطلب آپ نے کہا کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے کہ اگر مطلب ایسا نکاح نہیں ہو رہا ہے, جیسے کہ کوئی جہیز وغیرہ والا جو جہیز نہ لے تو کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم دیکھیں گے اس کے لیے لڑکا. تو ہماری امی کہتی ہیں ہم تو بھی دکھوائیں گے.
چلو بہت اچھی بات ہے, دیکھ لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, اور کیا ہے, ابا والی ذمہ داریاں بھی ادا کر لیں گے, کیونکہ جو شاگرد ہوتا ہے, جو شاگردہ ہوتی ہیں, ٹیچر باپ کے درجے میں ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھیا, یہ والی ذمہ داری بھی ادا کر لیں گے, اور کیا ہے. جی. چلیے خیر, یہ تو آپ نے ساری پہلی تفریح. کلاس میں بھی ویسے ہی مجھ سے یہی کہا تھا, آپ کے لیے میں باپ کے لیے باپ کی طرح ہی ہوں. چلیے بہت اچھی بات ہے. تو اب تفریح کی باتیں ساری ہو گئی ہیں, اور سفر کی باتیں بھی ساری تقریباً میں نے بتا دی. اب یہ بتائیے, حدیثیں کتنی آپ لوگوں کو پڑھا دی گئی ہیں اب تک؟ واٹس ایپ کون چلا رہا ہے ابھی تک؟ 14 حدیثیں پڑھائی تھی. 13 حدیثیں پڑھا دی گئی ہے. کتنی؟ لا 13؟ تدخلوا جی 13 حدیثیں؟ جی 13. کتنی حدیثیں پڑھا دی گئی ہیں بتائیے؟ 14 پڑھائی گئی ہیں. لاسٹ مجھے والی تو حدیث بتائیے 14 کون سی دھیان تھی؟ ہے. لا کیا اس نام؟ گھر میں رحمت کا فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. 13 حدیثیں پڑھا دی گئی تھیں. حدیث اور کسی کو کچھ تو نہیں بولنا؟ سوال جواب نہیں ہے تو تفریح کی بات ہے, کسی کی رہ تو نہیں گئی کرنے سے؟ کسی کی کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا کر لو, پوچھ لو. مجھے یہ کہنا ہے مفتی صاحب, جیسے کہ اگر میں یاد نہیں کر پا رہی ہوں پھر میں امتحان میں کیسے دوں گی؟ کیوں ٹینشن لے رہی ہو, آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا جائے گا. ہاں اگر کسی کا کوئی بھائی مجھے عذر بھی ہے, کچھ کہنا ہے. اگر کسی کا کوئی عذر ہے تو اس کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا جائے گا. مجھے کچھ کیونکہ کہنا ہے. مجھے یہ ہاں ٹینشن پوچھیے, ہوتی ہے کہ اگر مجھے کہیے. ایکسٹرا ٹائم نہیں ملا بھائی نہیں میرا بس اب, بھی میری شادی فروری میں نا, تو مجھے بہت ڈر سا لگتا ہے. تو مطلب عجیب سے نا برے برے خیالات آتے رہتے ہیں. شادی ہے فروری میں, پھر بھی نا بہت ڈر سا لگتا ہے. تو ایسے کیا کروں, مطلب کوئی دعا یا پھر کچھ ایسا جو اس سے مجھے ڈر نہ لگے. دیکھو مجھے ڈر سا لگتا رہتا ہے, عجیب سا, مطلب ڈر رہتا یہی ہے من میں, دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں. یہ آتا ہوگا نا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوئے, وہ کیسا ہوا, پتہ نہیں کیا ہوگا, ہے نا, یہی آتا ہوگا. ہاں یہ سب پورے مطلب دماغ میں برے خیالات آتے رہتے ہیں. ہاں یہی اور تو پھر آتے ایک ہوں گے. صبح جب سو کر اٹھتی ہوں تو ایک دم ڈر سا لگتا ہے, ایک دم ایسے دل ایک دم بھاری سا ہو جاتا ہے ایک دم. آپ اصل میں جہاں تک آپ کو باپ کی بات سن کے سمجھ پا رہا ہوں, آپ نیگیٹو زیادہ سوچتی ہیں. وہ کیسا ہوا, وہ کیا کرے گا, سسرال والے کیسے ہوئے, ہاں کہیں ایسا, کیونکہ نا مطلب جو نیگیٹو چیزیں جی اخبار میں ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ چیز آپ زیادہ سوچتی ہوں گی. کیونکہ پاسٹ میں بھی میرے کچھ رشتے ٹوٹ گئے ہیں, تو اب بھی اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے مجھے. دیکھیے, آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈر پوری زندگی میں ڈر ہے. ہر انسان کی زندگی میں ہمیشہ ڈر ہے, کیونکہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس ڈر کو دور کرنے کے لیے آپ اچھا سوچو, تھنک پازیٹو. یہ تو ہے. بس سوچئے, پازیٹو سوچئے. آپ یہ سوچئے کہ جی آگے بھائی شادی تو کرنی ہے, بغیر شادی کے تو نہیں. زندگی اسی کا نام ہے, شادیاں بھی کرنی ہے, بچے بھی ہوں گے, بوڑھے بھی ہوں گے, جی جی سسرال والوں کو بھی جھیلنا ہے, ہم دوسرے گھر پہ بھی جائیں گے, یہ ساری بے چیزیں شک. زندگی میں ہونی ہے. تو اس چیز کو آپ یہ سوچو کہ مجھے اچھے سے ہینڈل کرنا ہے اور سب انشاءاللہ اچھا ہوگا. اچھی امید اللہ سے رکھو. کبھی بھی مائنڈ میں اگر نیگیٹو خیال آتا ہے, کبھی بھی مائنڈ میں اگر نیگیٹو چیز آ رہی ہے, تو آپ اس کو مائنڈ میں جمنے مت دو, یعنی رکنے مت دو. اس کو آپ اسٹاپ مت لگاؤ اپنے مائنڈ میں. جب بھی وہ چیز مائنڈ میں آ رہی ہے تو اس وقت آپ فوراً اسے ریموو کرو اور ایک پازیٹو اور اچھی چیز کو مائنڈ میں لے کے آؤ. مان لیجیے شادی کے بارے میں آپ کو خیال آ رہا ہے کہ پتہ نہیں شادی کے بعد جو ہسبینڈ ہے میرا ہونے جی والا, وہ جی پتہ نہیں کیسے ہوگا, کہیں وہ مجھے مارے گا تو نہیں. اب یہ نیگیٹو تھنکنگ جیسے ہی آپ کے مائنڈ میں آئی, اگر آپ اس تھنکنگ کو جما لو گی کہ ہاں وہ مجھے مارے گا, پتہ نہیں کیسا ہوگا, تو یہ چیزیں آپ کو پریشان کریں گی. لیکن جیسے ہی یہ تھنکنگ آئی تو آپ نے سوچا, آپ کو اس کو ریموو کرو کہ نہیں یہ غلط خیال میرے مائنڈ میں کیوں آ رہا ہے, ماشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا, وہ بہت اچھا ہوگا, کیونکہ اچھے برے آدمی سب جگہ ہے, وہ مجھے اچھا ہی ملے گا, اللہ کی ذات سے امید ہے, میرا خیال رکھے گا فلاں فلاں. یہ چیز اچھی سوچو آپ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو آپ اس چیز پر ٹکنے مت جو غلط ہے. تو شادی کا ڈر آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا. ایک دن میں نہیں ہوگا, لیکن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد جب آپ اس طرح سے اپنے مائنڈ کو ہینڈل کرو گی تو پھر کیا ہوگا. وہ دیکھا ہے آپ نے, گاڑی جب ایک ہاتھ پہ گر رہی ہو, سائیکل وغیرہ ہم چلاتے ہیں تو ایک ہاتھ پہ گر رہی ہوتی ہے, تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب گر رہی ہوتی ہے تو فوراً اس کو گرنے نہیں دیتے, روک لیتے ہیں, اور پھر صحیح سے گاڑی اور سائیکل چلاتے ہیں, تو پھر وہ سدی ہوئی چلتی رہتی ہے. اسی طرح سے لائف ہوتی ہے.
اگر آپ نیگیٹو سوچتی رہو گی تو پھر ہر چیز میں آپ پریشانی رہو گی, ڈر کر رہو گی. تو کوشش کرو اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. جب یہ چیزیں دن میں آپ کو اس طرح سے پریکٹس کرنی اور جب بھی موقع ملے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی. اور ہمیشہ یاد رکھو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو, یہ سوچو کہ سب اللہ بہتر کرے. بس سمپل ہے. اپنے جتنی بھی زندگی کے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دو. آپ دعا میں یہ مانگا کرو, ساری گرلس سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جتنی بھی گرلس ہیں اس وقت, اللہ سے ہمیشہ یہ مانگو کہ اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تیرے سپرد ہیں, میں ساری چیزیں اپنی تیرے ذمہ ڈالتی ہوں, تو سارے میرے معاملات کے جتنی بھی میری ٹینشن پریشانیاں, میری زندگی کیسے گزرے کیا ہو, یا اللہ تو جان, مجھے کچھ نہیں پتا. اس طرح سے روزانہ دعا مانگو, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ چیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں خیال رکھوں گی. ہاں بالکل بالکل. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے بھائی, آپ بھی میرے لیے دعا کریے گا کہ سب آسانی سے ہو جائے. اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اپنا ایگزامپل دیتا ہوں. میں جب میں مدینہ سے جہاز میں بیٹھا تو ویسے تو نارمل جو پلین ہوتے ہیں وہ جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں یا ٹیک آف کرتے ہیں تو ایک سیدھی سی سیکوینس میں وہ جاتے ہیں, اور اگر ان کو ایسے موونگ بھی لینی ہوتی ہے تو بہت دھیرے دھیرے لیتے ہیں. لیکن مدینہ سے جس جہاز میں الجزیرہ کے میں سوار ہوا تھا تو وہ جو ہے نا اچانک سے وہ تھوڑا سا اوپر اٹھا, ٹیک آف جب اس نے کیا تو ایک دم سے یوں ہوا. جب وہ ایسے ہوا تو دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ یار یہ کیسے چلا رہا ہے. میں نے کہا اللہ رحم فرمایا. کہ اب وہاں سے نیگیٹو تھنکنگ آنی شروع ہوئی مائنڈ کے اندر کہ پتہ نہیں یار کچھ ہو نہ جائے, گڑبڑ نہ ہو جائے. تو جب یہ خیالات آنا شروع ہوئے تو میں نے کلمہ پڑھا. میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے بھائی, اللہ جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا, کیونکہ میں تو عمرہ کر کے آ رہا ہوں. پھر میں نے وہاں سے اچھا سوچنا شروع کیا. 10 منٹ کے بعد تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہوئی, کیفیت چینج ہوئی, بات ختم ہو گئی. اگر وہ ڈر کو میں جما لیتا, ہو پتہ نہیں کیا ہوگا, ارے یار یہ کیسے اس نے 2-3 بار یوں کیا, نارمل کیونکہ پلین کرتے نہیں ہیں میں, کیونکہ میں نے بھی اتنا فلائٹ میں سفر کیا تو مجھے فرسٹ ٹائم ایسا لگا کہ میں نے کہا یہ کیسے کر رہا ہے. تو یہ چیز میں نے اگر اس کو جما لی ہوتی, سوچتا رہتا, تو میرا ٹینشن میں پورا سفر ہو جاتا. پھر میں نے اللہ کے شکر کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, جیسے اللہ رکھے گا ویسے بہت ہے بس. تو ایسے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. جی مفتی صاحب آپ 13 ہیلو بولیے 13. ہیلو ہاں بولیے نا. ہیلو السلام علیکم مفتی صاحب. ہاں وعلیکم السلام. جی بولیے. مفتی صاحب میری نا 24 سپٹمبر کو نکاح تھی, تو اس دوران میرے بہت سارے کلاسز مس ہو گئے, اور میں نے ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, وہ سارا جو لنک شیئر کتنی کیا غلط بات آپ ہے نے. بتائیے, نکاح میں نہیں بلایا انہوں نے, ہے نا, کتنی غلط بات. نہیں ایک تو ہوتا ہے بلانا, بتایا بھی نہیں ہے. نہیں ایک تو ہوتا ہے بلانا, بتایا بھی نہیں نہیں مفتی ہے. صاحب میں نے آپ کو نہیں میں آپ کو انفارم کری تھی 15 دن پہلے. اس دوران پھر اتنا بزی ہو گئی نا, اتنی بزی ہو گئی امی میں, میری تھی نہیں. ایکچولی میں اتنی بزی ہو گئی تھی کہ مجھے ایک میسج ٹائپ کر کے بتانے کا بھی وقت نہیں ملا, کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی, میری تیاریاں بہت زیادہ تھی. مفتی صاحب مجھے آپ یاد ہی نہیں مفتی صاحب, یہی تو مسئلہ, سنیے تو یہی تو صحیح, یہی تو ہے کہ مسئلہ آپ ہے نا بات کہ نہیں سمجھ ساری رہے ہیں. ذمہ داریاں, سنیے تو صحیح, نہیں یہی تو بات ہے نا مفتی صاحب. ہم دونوں بہنیں, میں بڑی میری بہن چھوٹی, اتنی ذمہ داریاں بڑی کیونکہ امی کا انتقال ہو گیا ہمارا. ہمیں فرصت بھی نہیں ملتی تھی. امی کا انتقال ہو گیا, وہ تک بتانے کی فرصت نہیں ملی, بتائیے. بات ہوئی ہے آپ سے, آپ بھول گئے, آپ اتنے سارے اسٹوڈینٹ ہیں شاید اسی لیے آپ کو چلو کوئی خیال بات نہیں ہے. اللہ آپ کو خیر فرسٹ ٹائم وعافیت. ہی آپ سے. آپ کو اللہ اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ ہم یاد ہی نہ رہیں, ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. چلیے بہت اچھی بات ہے. نہیں مفتی صاحب, چلو جو میں کلاسز مس ہو ہمیشہ گئی ہیں تو اپنے کوئی بات ہسبینڈ نہیں سے ہے بھی آپ وہ, کا ذکر کرتے ہاں رہتی ہوں. کوئی بات نہیں, ویسے مذاق کر رہا تھا میں بھائی. کوئی بات نہیں, جی مفتی تو صاحب نکاح وہی میں, اگر مفتی صاحب اگر نکاح میں جی نہیں آتے تو اتنا بڑا مسئلہ تھوڑی, ہم کوئی ناراض ہونے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یا نکاح کر لیا اللہ, کرتے تھے, حضور کو بلاتے بھی نہیں تھے, کیونکہ نکاح تو ایک عبادت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو کلاسز آپ کی مس ہو گئی ہیں وہ آپ کو ویڈیوز کی شکل میں مل جائیں گی, ویڈیو سنیے مل تو جائیں گی ان صحیح. کلاسز کی. ہاں سنائیے. جی وہی ملی ہیں, بٹ نا بہت ساری کنفیوژن ہے اس میں, تو اسی لیے مجھے بہت سارے کوشچنس بھی تھے پوچھنے کے لیے, کیونکہ میں ویڈیوز دیکھ رہی ہوں, لیکن مجھے بہت سارے کلاسز میں بہت جتنے بھی سارا کنفیوژن ہے. تو جتنے آپ, بھی اور کوشچنس ہیں وہ ابھی آپ جب لکھ میں لیجئے گا. آن لائن آئی تو آپ چلے گئے تھے عمرہ پہ. جی جتنے بھی کوشچنس ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا اور بعد میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. جی انشاءاللہ. تو اور کوئی بات, اوکے, جی سب خیر و شکریہ. عافیت سے ہیں باقی.
مفتی نہیں اب جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. آپ نا مجھے اپنا ایڈریس سینڈ کیجیے, میں اپنے نکاح کا نا آپ کو توفہ دا کارڈ نکاح کے بعد بھیجا جائے گا. یہ دیکھیے آپ, واہ واہ واہ, کیونکہ میں آپ کو نکاح میں تو یہ تو نکاح کا کارڈ آپ بھیجیں گی آپ کارڈ نکاح کے نہیں بعد. مفتی صاحب, میں نے کارڈ نہیں بولا. پھر یا اللہ, کارڈ کا میں نے ذکر نہیں کیا. میں نے کہا نا آپ ایڈریس بھیجے, میں آپ کے لیے گفٹ بھجواؤں گی, وہ نہیں میں کوئی نے بات کہا. نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. چلو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح کو قبول کرے. نہیں مفتی صاحب. چلیے مفتی صاحب میرا سوال سن لیجیے. مفتی صاحب, سوال جواب اگر نہ ہو, ہاں کوئی, ہاں بولیے مفتی بولیے. صاحب بہت ضروری ہے. مفتی صاحب, ہاں ہاں پوچھیے. مفتی صاحب ایکچولی نا میرے ابو ہے نا, وہ 2 سال سے خواب دیکھ رہے ہیں, اور وہ نا مطلب 2 سال سے دیکھ رہے ہیں, اور اب یہ خواب ابھی بعد میں مہینے پوچھ لیں تو کیسا رہے گا؟ بیٹر رہے گا. بہتر رہے گا نا. مفتی صاحب ایک نمبر ایسا ہونا چاہیے, اس کو اپنا خواب بتا دیا کریں اور آپ میسج کر دیا کریں, ایسا ہونا چاہیے ایک نمبر. ہاں خواب, دیکھو خواب کے معاملے کیا ہوتے ہیں, کیونکہ خواب جب آپ پورا بتاؤ گی, اور خواب اصل میں ہمیں پبلک کے یعنی بہت سارے لوگوں کے بیچ بتانا بھی نہیں چاہیے. تو ہمیشہ یاد رکھو کہ کسی کو اگر کسی خواب کی تعبیر پوچھنی ہو تو وہ مجھے بول دیں کہ مفتی صاحب خواب کی تعبیر پوچھنی ہے, پرسنل میسج میں کروں گی ابھی کلاس کے بعد, تو میں انشاءاللہ 5-10 منٹ بیٹھا رہوں گا آپ لوگوں کے لیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے مفتی کلاس صاحب کے مجھے بعد بھی آپ مجھے معلوم میسج کرنا ہے کر کچھ خواب. دیجیے. بولیے. جی اور کس کس کا نکاح ہو گیا جنہوں نے مجھے اطلاع نہیں دی ہے, وہ بتائیں ذرا جلدی سے. کتنی غلط بات ہے. اور تو کسی کا نکاح نہیں ہوا. چلو اچھی بات ہے, جلدی سے اللہ کرا دے, اور آپ کو نکاح میں اتنی خوشیاں ملیں کہ آپ ہمیں بھول جاؤ. ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. چلیے, تو کتنی حدیثیں ہو گئی تھی؟ 13 ہے نا. مفتی صاحب آپ 13 سبق پھر سے شارٹ کٹ میں بول سکتے ہیں کیا؟ 13 سبق مطلب ریکیپ کر سکتے ہیں کون سا والا؟ پھر سے 13ویں 13 حدیث. سبق. ہاں دیکھو 13ویں جو حدیث تھی وہ یہ تھی, لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر, کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ وہ تصویریں جاندار کی جو ہم گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں, جن تصویروں کو ہم اہمیت دیتے ہیں. ایک تو وہ تصویریں ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی اس وقت میرے سامنے مان لیجئے یہ اے سی کا باکس پڑا ہوا ہے, عافیہ کے کھلونے کا ایک باکس پڑا ہوا ہے, اس میں بھی تصویریں لگ رہی ہیں. تو یہ جو باکس عافیہ کے کھلونے کا میرے سامنے پڑا ہوا ہے, اس باکس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی اہمیت ہے؟ یہ تو ویسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ اگر کوئی توڑ بھی دے تو میرے دل پہ کچھ نہیں ہو رہا کہ باکس ہی تو ہے, خراب ہے, کیا ہے, پھینکوں گا میں سے بھی نکال کے. لیکن وہ تصویریں جو ہم گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لگاتے ہیں, ڈیکوریٹ کرنے کے لیے لگاتے ہیں, وہ تصویریں لگانا منع ہے جن کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہوتی ہے, جاندار کی تصویر. اسی طرح سے کتا ہے, تو کتا شوقیہ پالنا یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ گھر کی حفاظت کے لیے, ضرورت کے لیے کتا پال رہے ہیں, گھر کے آؤٹ ایریے میں آپ کتے کو رکھتے ہیں تو گنجائش ہے, لیکن شوقیہ کتا پالنا جیسے کہ آج کل لوگ پالتے ہیں, یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی, شوقیہ پالتے ہیں, بستر میں سلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, بچے کی طرح اس سے پیار کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے. تو جس گھر میں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو. ٹھیک ہے. نمبر 14, ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا. تو اگر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلوزسٹ بننا ہے, کلوزر نہیں, کلوز نہیں, کلوزسٹ ہے نا, بہت کلوز, اتنا کلوز کہ کوئی دوسرا نہ ہو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. یعنی اللہ کے نبی کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. اخلاق اچھے ہونے کا مطلب کہ جس کو کسی کے اچھے برے سے مطلب ہی نہ ہو, جس کو کسی کی برائی سے مطلب نہ ہو, جس کو کسی کی لائف سے مطلب نہ ہو. غیبت, چغلی, جھوٹ, فریب, مکر, لڑائی جھگڑا, گالی گلوچ, کسی سے کوئی مطلب نہیں. ہمیشہ میٹھا بولنا, اچھا بولنا, دوسروں کی فکر رکھنا. میرے منہ سے لقمہ نکل جائے, سامنے والے کے پہنچ جائے, میں پریشانی برداشت کر لوں, سامنے والے کو آرام مل جائے. اچھے اخلاق, سمجھ رہے ہیں؟
صحابہ اکرام کے اخلاق کیسے تھے؟ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک صحابی جنگ کے میدان میں پڑے ہوئے تھے، اور بھی صحابہ جنگ کے میدان میں پڑے ہوئے تھے، تو کوئی آدمی ان کا ملنے والا پانی لے کر آیا کہ پانی پی لو، تو کوئی آدمی جنگ کے میدان میں جس کے زخم لگے ہوں، تیر لگ رہے ہوں، تلواریں لگی ہوئی ہوں، وہ جنگ کے میدان میں پڑا ہو، تو آپ سوچیے ذرا کہ اس وقت پانی کوئی کس کو کیا دینا چاہے گا؟ لیکن جب ان کو پانی دیا گیا تو برابر سے آواز آئی کرانے کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے پانی مت پلاؤ، برابر والے کو پلاؤ۔ برابر والے کو پانی دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں، برابر والے کو پلاؤ۔ ساتوں میں سے کسی نے پانی نہیں پیا۔ جب ساتویں کو پانی دیا گیا تو اس کا انتقال ہو گیا، پھر پہلے والے کے پاس آئے تو اس کا بھی، ساتوں کے ساتوں انتقال کر گئے، لیکن سب نے یہ چاہا کہ پہلے دوسرا پی لے، بعد میں بھی پیو۔ یہ دیکھو اخلاق کی اعلیٰ مثال۔ تو اخلاق کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اپنی عادتوں کو اچھا بنانا، دوسرے کے دل کو نہ دکھانا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ نمبر 15، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید۔ ہاں بولیے۔ واٹس ایپ پہ حبیبہ پٹھان کا میسج آیا ہے کہ جوائن نہیں ہو پا رہی ہوں۔ اب وہ جوائن نہیں ہو پا رہی تو کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ وہ جوائن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بہت دیر سے مفتابہ میسج کر رہی ہیں۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ جب کیوں نہیں ہو پا رہی وہ جوائن؟ اب یہ تو ان کی پرابلم ہے، دوسرے موبائل سے جوائن کر کے دیکھیں۔ جب آپ لوگ اسی لنک سے جوائن ہو گئی تو وہ کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ خیر اب دیکھا جائے گا، دوسری بھی کلاس میں دوبارہ بھیجوں گا لنک آپ کو، اس میں دیکھا جائے گا۔ تو دنیا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ ہمارے لیے دنیا اصل نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت اصل ہے۔ جیسے اگر کوئی قیدی قید میں ہو تو اس سے کہا جائے کہ بھائی یہ قید میں تمہیں رہنا ہے اور تمہارے لیے اے سی لگوا دیں، تو وہ اے سی لگا ہو، کتنے راحت اور آرام کی چیزیں ہوں، لیکن قید ہے۔ وہ یہی چاہے گا کہ مجھے آزادی مل جائے، میں چھپر میں رہ لوں گا، گاؤں میں رہ لوں گا، بغیر اے سی نہیں چاہیے مجھے، بھائی آزادی چاہیے۔ تو اسی طرح سے دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے بس جو کچھ ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، یہ مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ جیسے قید خانے میں مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ایسے اس زندگی میں بھی مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، اور اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، آخرت کی زندگی، جہاں کوئی پرابلم ہوگی ہی نہیں۔ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم مرنے سے بڑا ڈرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک یہی ہے، مال دولت، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے۔ اچھا، نمبر 16، لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال۔ چلو یہ حدیث ابھی میں بعد میں سناتا ہوں آپ کو، کلاس کا لنک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بیچ میں کلاس کٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟